حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اعلان فرمایا کہ بھئی ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، جائیں گے؟ حضور نے ارشاد فرما دیا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، چلیں گے۔ صحابہ کو خبر ہو گئی، کرتے 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 ایک ایک دو دو چار چار سب کو خبر ہوتی گئی، تیاری کرنے لگے لوگ بات، تقریباً 1500 آدمی تیار ہو گئے، جانور بھی لے لیے قربانی کے لیے اور احرام باندھ لیے، مدینہ منورہ شریف سے سب روانہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک مقام ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ معظمہ سے تقریباً 24-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، پہلے ہے، وہاں قیام فرمایا، کیونکہ صحرا ہے، جنگل ہے، عرب میں خشکی ہے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، درخت بہت کم ہیں، جھاڑ بہت کم، درخت بہت کم، ایک درخت مل گیا تو اس کے نیچے ہی حضور تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے خیمے لگ گئے۔ اب مکہ شریف پر تو کافروں کا قبضہ تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مکہ شریف پہ کافروں کا قبضہ ہے، بت پرستوں کا۔ ابو جہل تو نہیں تھا اس زمانے میں، ابو جہل تو مارا گیا تھا 2 ہجری میں، بدر میں، لیکن ابو سفیان وغیرہ وغیرہ یہ سب جتنے بڑے بڑے تھے، اساطین قریشی سب موجود تھے وہاں، ابو سفیان وغیرہ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ایسا کرو، جا کے مکے کے کافروں سے پرمیشن لو، وہ اجازت دے دیں تو پھر ہم عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اسی کو تو عمرہ کرنے کی اجازت تو ان سے لینی پڑتی ہے۔ چنانچہ کبھی کس کو بھیجا جائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ کا قریش میں بہت زیادہ احترام بھی تھا، تاجروں کا بڑا مشہور خاندان بھی تھا، تجارت آپ کا وہ تھا، اور عزت بھی تھی، کہنا بھی لوگ مانتے تھے۔ لوگ حضرت عثمان کو ایمبیسڈر بنا کر بھیج دو۔ رسول اللہ کے ایمبیسڈر بن کر حضرت عثمان گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے اور عمرہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ عمرے کی نماز کی نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز فرض مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے امام صاحب کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، تو نماز اللہ کے لیے ہے۔ نیت کرتا ہوں میں روزے کی، بصوم غد نویت للہ عز وجل، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہم تقبل، اے اللہ قبول فرما، بصوم غد نویت من شہر رمضان لک یا اللہ۔ یہ اللہ کے لیے روزہ ہے، اللہ کے لیے نماز ہے۔ عمرہ کس کے لیے ہے؟ عمرہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تیرے لیے، اے اللہ اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ اس لیے کہ لمبا چوڑا کام ہوتا ہے عمرے میں، بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے، احرام باندھو، احتیاط کرو، مکھی مت مارو، جو مت مارو، مچھر مت مارو، زیادہ کھجاؤ نہیں، بال نہ ٹوٹنے پائے، تو وہ لمبے چوڑے جرمانے شروع ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور صفا کرو اور مروہ کرو، دوڑو درمیان میں، یہ سارے کیونکہ کام ہوتے ہیں، تو اے اللہ آسان فرمائے، یسرہ لی، اللہم انی ارید العمرۃ، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی لک یا اللہ، اے اللہ تیرے لیے میں عمرہ کر رہا ہوں۔ تو عمرہ اللہ کے لیے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے عمرہ کیا اور عمرے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میں یہ عمرہ کر رہا ہوں تیرے لیے ہے اللہ، اور اس کا ثواب میرے والد کی روح کو پہنچانا، تو یہ صحیح ہو گیا، لیکن ہے اللہ کے لیے۔ نماز اللہ کے لیے ہے، نفل پڑھ رہے ہیں آپ، فرض تو نہیں ہے لیکن نماز نفل پڑھ رہے ہیں آپ، 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، میرا کعبہ شریف کی طرف تو اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں،
اور اے اللہ اس 2 رکعت نماز نفل کا ثواب میرے والد کی روح کو پہنچا، ثواب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن نماز اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، رکوع اللہ کے لیے ہے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ عمرہ بھی اللہ کے لیے۔ حضرت عثمان غنی مکہ معظمہ میں پہنچ گئے اور جا کے ان سے کافروں سے کہا کہ وہی خیریت ہے، یہ ہے وہ ہے، بھئی ہم لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ رسول اللہ عمرہ کرنے تشریف لائے ہیں، 1500 کے قریب صحابہ ہیں۔ وہ کہا نہیں ان تو اجازت تو نہیں دیں گے۔ کافروں کی پٹائی بہت کی تھی مسلمانوں نے جنگ بدر میں اور احد میں، تو وہ زخم چاٹ رہے تھے، ابھی تک بڑے غصے میں تھے۔ نہیں ہم اجازت نہیں دیں گے۔ کیسے آ گئے آپ لوگ؟ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ نہیں زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو ایسی عمرہ کرنے کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کے قریب صحابہ ہیں، کوئی ہتھیار، کوئی جنگ، کوئی تیر وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سب جیسے ہتھیار روزمرہ کے ہوتے ہیں ساتھ رکھنے کے لیے، سفر کر رہے ہیں، یہ ہے تو چھرے ہیں، چاقو ہے، ہتھیار ہیں، لیکن باقاعدہ لڑائی کا سامان جو ہوتا ہے کہ لوہا سے بند ہو رہے ہوں، زرے بندی بھی ہو، یہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں چاہے ہتھیار ہوں یا نہ ہوں، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ مدینہ منورہ بغیر عمرے کے واپس جاؤ۔ مگر ہاں ایک بات ہے، اور اے عثمان ہم کو تم سے بڑی محبت ہے، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کا بڑا ادب کرتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں۔ کیونکہ عمرہ کرنے یعنی احرام باندھا ہوا تھا۔ اب احرام جب تک بندھا ہوا ہے، تو جب تک احرام بندھا ہوا ہے تو احرام کی پابندی ہے۔ احرام کی پابندی یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتے، احرام کی پابندی یہ ہے کہ سر کے بال نہیں ٹوٹنے پائے، احرام کی پابندی یہ ہے کہ کھجانا نہیں چاہیے زیادہ تاکہ کہیں بال وال نہ گر جائے، احرام کی پابندی یہ ہے کہ جوں مت نہیں مار سکتے، احرام کی پابندی یہ ہے کہ جانور نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے، احرام کی پابندی یہ ہے کہ مچھر بھی نہیں مار سکتے۔ تو یہ احرام کی پابندی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت اور عقیدت ہے، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں عثمان، آپ عمرہ کر لیں، احرام کھول دیں، پھر آرام سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ مشہور واقعہ ہے، اور رسول اللہ کے صحابہ کی بات دیکھیے، حضرت عثمان ذی کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا جب تک میرے آقا عمرہ نہیں کریں گے، جب تک وہ طواف نہیں کر لیں گے، جب تک وہ عمرہ نہیں کر لیں گے، میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ جب تک ان کا احرام بندھا ہوا ہے میرا بھی احرام بندھا رہے گا، جب ان کا کھلے گا میرا بھی کھل جائے گا، نہیں کروں گا۔ ابھی اللہ کی عبادت تھی، کر لینی چاہیے تھی، لیکن معلوم یہ ہوا کہ عبادت وہ جو کرنا چاہتے تھے اللہ کی، وہ دامن مصطفیٰ میں کرنا چاہتے تھے۔ یہ محبت تھی ان کی، یہ ادب تھا ان کا، ادب تھا یہ، اس کو ادب کہتے ہیں، اس کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کتنی عظمت اور کتنا ادب تھا۔ ہم کو بھی صحابہ، چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بعد کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان کو بعد اللہ شہید کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ، تو صحابہ نے حضور کی بیعت کی، حضور نے ارشاد فرمایا آؤ بیعت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ، ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ ان ایمان والے صحابہ سے، صحابہ کا ذکر کیا، اس ایمان کے ساتھ ذکر کیا، رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے۔ صحابہ کے ایمان کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، تو صحابہ ایمان والے تھے، بے ایمان نہیں تھے۔ اللہ ان صحابہ سے راضی ہوا جن ایمان والے صحابہ نے آپ کی بیعت کی، رسول اللہ سے بیعت کی کہ جب آپ حکم فرمائیں گے تو آپ کے حکم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ یا رسول اللہ آپ کے حکم پر قربان کر دیں گے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ
اس درخت کے نیچے جو بیعت کی، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہوا، ان پر سکینہ نازل فرمایا، ان پر سکینہ نازل فرمایا، ان پر رحمت کا نزول ہوا۔ سکینہ رحمت، فرشتے جو رحمت کو لے کر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے صحابہ پر رحمت کے فرشتے نازل فرمائے۔ اور اگلا قدم جو تھا وہ فتح کا تھا، وہ اس کی بشارت بھی دی جا رہی ہے، لیکن صحابہ سے اللہ راضی ہوا۔